بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اردو کی بک میں پیج نمبر 76، 77 اور 78 کریں گے۔ 76 کے اوپر ہے خط موجود ہے، آپ اس پیج کے اوپر ڈیٹ ڈالیں گے اور اسی پیج کے اوپر اپنا کام کریں گے۔ خط سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خط کیا ہوتا ہے۔ خط کو کہتے ہیں لیٹر۔ خط لکھنا بھی ایک فن ہے۔ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے۔ خط اس انداز میں لکھنا چاہیے کہ نہ وہ بہت زیادہ طویل لکھا ہوا ہو، بہت زیادہ لکھا ہوا ہو، اور نہ ہی مختصر لکھا ہوا ہو۔ سب سے پہلے سوال دیا گیا ہے اوپر، لاہور میں مقیم اپنے خالہ زاد بھائی کو خط لکھ کر بتائیے کہ کراچی میں بے شمار دیدہ زیب مقامات ہیں، لہٰذا وہ گرمیوں کی چھٹیاں آپ کے ساتھ کراچی میں گزاریں۔ یعنی آپ اپنے خالہ زاد بھائی کو جو کہ لاہور میں رہتا ہے اسے خط لکھیں گے اور بتائیں گے کہ کراچی میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جن میں ہم جا کے سیر و تفریح کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں مقامات کو، تو وہ کراچی آ کر اپنی گرمیوں کی چھٹیاں یہاں پر گزاریں۔ اب آپ سب سے اوپر جو خط لکھیں گے تو ایڈریس لکھیں گے سیدھے ہاتھ کی طرف، یعنی کاپی کے دائیں طرف۔ 114 گلشن اقبال، کراچی۔ ڈیٹ ڈالیں گے، جس دن آپ کام کر رہے ہیں اسی دن کی ڈیٹ ڈلے گی، 27 جنوری 2021۔ ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے محترم بھائی جان، ایکسکلیمیشن مارک آئے گا، السلام علیکم۔ ہم سب خیریت سے ہیں، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، آپ اس سال چھٹیاں ہمارے ساتھ گزاریں، فل اسٹاپ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہاں کے دیدہ زیب مقامات دیکھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ ہم آپ کو یہاں کے خاص مقامات جن میں کلفٹن، سفاری پارک، ہل پارک، مزار قائد، سندباد، الادین پارک اور ساحل سمندر وغیرہ کی سیر کرائیں گے۔ اس کے بعد نیچے کی لائن میں لکھیں گے، امید ہے کہ آپ لوگ گرمیوں کی چھٹیاں ہمارے ساتھ گزاریں گے۔ اس کے بعد آپ بائیں طرف کاپی کے لکھیں گے فقط والسلام، آپ کی بہن یا آپ کا بھائی۔ تیسری لائن میں آئے گا الف ب جیم۔ اس کے بعد ہے پیج نمبر 77 کے اوپر محاورات ہیں اور ان کے معنی دیے گئے ہیں اور جملے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے، محاورات کا بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ محاورہ اس خاص بول چال اور بات چیت کو کہتے ہیں جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوتے ہوں۔ محاورے کے بارے میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی، ورنہ محاورہ غلط قرار پائے گا، غلط ہو جائے گا محاورہ۔ محاورے کے آخر میں زیادہ تر نا آتا ہے، جیسے کہ گنگانا، ہاتھ بٹانا، دل توڑنا۔ اب اس میں سب سے پہلے کیا ہے، گھی کے چراغ جلانا، اس کے معنی ہیں بہت خوش ہونا۔ اس کا جملہ بنا ہوا ہے، انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی پانے کی خبر سن کر برصغیر کے مسلمانوں نے گھی کے چراغ جلائے۔ نمبر 2، گنگانا، تعریف کرنا۔ آج کل ہر کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی لیاقت کے گن گا رہا ہے۔ نمبر 3 ہے 9 2 11 ہونا، بھاگ جانا۔ سپاہی کو دیکھتے ہی دونوں چور 9 2 11 ہو گئے۔ نمبر 4 وارے نیارے ہونا، مزے آنا، عیش ہو جانا۔ انعامی بانڈ نکلنے سے کرامت کے گھر والوں کے وارے نیارے ہو گئے۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 سبز باغ دکھانا، لالچ دینا۔ چالاک عورت نے بچے کو سبز باغ دکھا کر اس سے 100 روپے کا نوٹ لے لیا۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان محنت مزدوری کر کے پیسے کمائے۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے دم بخود رہ جانا، حیران رہ جانا۔ سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر زارا دم بخود رہ گئی۔ اس کے بعد ہے نمبر 8 ہاتھ بٹانا، مدد کرنا۔ ہمیں گھر کے کاموں میں اپنی امی کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ نمبر 9 دل توڑنا، نا امید کرنا۔ جمیل عابد کے پاس بڑی امیدیں لے کر گیا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر اس کا دل توڑ دیا کہ اس کے پاس فضول لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ نمبر 10 عید کا چاند ہونا، کبھی کبھی نظر آنا۔ نئی ملازمت کی وجہ سے مظہر بالکل عید کا چاند ہو کر رہ گئے ہیں، سوائے اہم تقریبات کے کہیں آتے جاتے نہیں۔
اس کے بعد ہے پیج نمبر 78 کے اوپر آپ کو جملے بنانے ہیں، محاورات دیے گئے ہیں اور ان کے جملے بنانے ہیں۔ آپ کو وہاں پر دو جملے بنانے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو ایک ہی جملہ بنا سکتے ہیں، نہیں تو آپ اپنی مرضی سے ایک جملہ اس میں سے اور ایک جملہ خود سے بنائیں گے۔ نمبر 1 ہے وارے نیارے ہونا، جب میرا انعام نکلا تو میرے وارے نیارے ہو گئے۔ نمبر 2 9 2 11 ہونا، چور پولیس کو دیکھ کر 9 2 11 ہو گئے۔ نمبر 3 گھی کے چراغ جلانا، جب پاکستان انڈیا سے میچ جیتا تو سب نے گھی کے چراغ جلائے۔ نمبر 4 گن گانا، اچھے لوگوں کے سب گن گاتے ہیں۔ نمبر 5 سبز باغ دکھانا، سیاست دان ووٹ لینے کے لیے عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 دل توڑنا، ہمیں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ نمبر 7 ہاتھ بٹانا، میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی ہوں۔ نمبر 8 ہاتھ پھیلانا، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ نمبر 9 عید کا چاند ہونا، پڑھائی کی وجہ سے میرا بھائی عید کا چاند ہو گیا ہے یا ہو کر رہ گیا ہے۔ نمبر 10 دم بخود رہ جانا، سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر میں دم بخود رہ گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔